تلاش میں ہوتے ہیں. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک فرد واحد جو ہے وہ آئے گا اور سب دنیا کو بدل کے رکھ دے گا, ہمارے معاشرے کو بدل کے رکھ دے گا. یہ خود سوچ بتاتی ہے کہ ہمارے اندر ڈیموکریسی, ہمارے اندر اجتماعی دانش کو بروئے کار لانے کا کوئی میکانزم موجود نہیں, یہ سوچ ہی موجود نہیں. تو آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کرنا ہے آج کہ اگر آپ کو اتفاق ہو تو بٹ صاحب اور آپ کی اس معاونت سے ہم آئندہ یہاں ایک بڑا اجتماع کریں اور اس کے اندر ہم یہاں رحمۃ اللہ عالمین لائرس کلب بنائیں, اور یہ انشاءاللہ سارے ملک میں ہم بنائیں گے, اور ہم ان ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں اس ملک میں لے کے آئیں. میں آخری بات 2 جملوں میں کر کے ختم کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قائد اعظم نے جو پہلی تقریر کی تھی, 11 اگست کی تقریر کا بہت ذکر ہوتا ہے, اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں, اس دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں ماؤنٹ بیٹن نے بھی ایک تقریر کی تھی پہلے, اور ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا تھا کہ میں یہ سجیسٹ کروں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ قائد اعظم اور یہ جو نئی مملکت وجود میں آ رہی ہے یہ اکبر کی رواداری کی روایات کو لے کے آگے بڑھے گی. اکبر بادشاہ جو مغل, اس نے اس کی طرف ریفر کیا کہ وہ رواداری, وہ برداشت جو اکبر نے دی ہے اس کو لے کے چلے گی. تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں ایک تقریر کی تھی, اور قائد اعظم نے اس میں کہا تھا کہ یہ رواداری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ہم نے اکبر سے نہیں سیکھی, 1300 سال پہلے سے سیکھی, اور یہ سکھانے والی ذات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو ہم نے تو یہ ساری ویلیوز وہاں سے سیکھی ہیں, اور ہم اس کی طرف لوٹ جانا چاہیے, اس کی طرف اس کو ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی اظہار کی مختلف جہتیں ہیں, لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے, ان کے پیچھے چلا جائے. پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ رول ماڈل ہیں لوگوں کے سامنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا کوئی دعویٰ اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک ہمارے انفرادی اور اجتماعی رویوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی ریفلیکشن نہیں. آپ نے خود فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں, اس کو آخری درجے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو آپ کی امت بھی وہی صحیح امت ہوگی جو اس اخلاق کا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. تو ہماری اتھارٹی اسی کو ایک مشن بنا کے, اس کا مینڈیٹ بھی یہی ہے تاکہ ہم سوسائٹی کے اس پوٹینشیل کو, آپ جیسے لوگوں کے پوٹینشیل کو سامنے لائیں اور سوسائٹی کی اصلاح کریں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم اگلی دفعہ ملیں گے تو ایک بڑے اجتماع میں ملیں گے اور ایک سالڈ 2 ٹوک پیغام کے ساتھ ملیں گے کہ کیسے وکیلوں کے اندر سے, وکلاء کے اندر سے ہم اس میسج کو سوسائٹی میں عام کرنے کے لیے اور خود وکلاء میں پہلے درجے میں عام کرنے کے لیے کام کریں. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے اور یہ گزارشات آپ نے سنی. بہت شکریہ.